اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ قرآن کی ترتیب میں 62 نمبر پر ہے، 62 نمبر پر یہ سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس کی 11 آیات ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت بیان کی ہے۔ اس کو سورہ جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں جمعے کی نماز کے حوالے سے احکامات موجود ہیں، خطبہ جمعہ کے حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اس لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا، اور یہ لفظ جمعہ جو ہے اس سورت کی آیت کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ جمعہ قرار دیا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے تھے، کیونکہ ابتدائے اسلام میں جمعے کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا۔ آپ نماز ختم کرنے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک باہر نقارہ بجا، کیونکہ تجارتی قافلے مختلف علاقوں یمن، شام وغیرہ سے آیا کرتے تھے۔ وہ نقارے بجاتے تھے، یہ اعلان عام ہوتا تھا کہ مال آیا ہے، لے لو۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی نقارہ بجا، اس وقت اتفاق سے مدینے میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوئی تھی اور وہ چیزیں میسر نہیں تھیں۔ اب جب قافلہ آیا، اشیاء خورد و نوش لے کر آیا، اس نے نقارہ بجایا تو سارے لوگ مسجد سے نکل کر دوڑ پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، انہیں اس چیز کا لحاظ نہ رہا۔ انہیں یہ تھا کہ ایک عرصے سے مدینے میں اشیاء خورد و نوش نہیں مل رہی۔ اچانک وہ سب نکل کر خرید و فروخت کرنے چلے گئے۔ صرف 12 صحابہ بیٹھے رہ گئے، جن میں خلفائے راشدین بھی تھے اور مخصوص صحابہ تھے۔ باقی سارے نکل گئے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی تجارت ہو رہی ہے یا کوئی کھیل تماشا، تم سب چھوڑ کر بھاگ لیے، پیغمبر کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 صحابہ کو جو بیٹھے رہ گئے تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیچھے وہ آگ نہ دوڑا دی کہ اگر وہ آگ ان کے پیچھے دوڑ جاتی تو ان کا کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ وہ تجارت کا سامان تو کیا خریدتے، ان کا اپنا وجود بھی راکھ ہو جاتا۔ تم جو 12 صحابہ بیٹھے رہ گئے تو ان کی طرف سے کفایت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی وہ آگ ان کے پیچھے نہیں گئی، کیونکہ یہ بہت بے ادبی کی بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، یہ لوگ بھاگ گئے دنیا کے مال و تجارت کے پیچھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، قل، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے، ما عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے، خیر من اللہ و من التجارہ، وہ تمہارے کھیل تماشوں اور تمہاری تجارتوں سے بہتر خیر ہے، یعنی آخرت کا سامان وہ زیادہ خیر اور بہتر ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے جس تجارت اور مال اور رزق کی طرف تم دوڑ رہے ہو، اس کو دینے والا رازق تو خود اللہ ہے، تو تم اللہ کے رسول کی بات کو سنو، ادھر کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس میں خیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خیر جو اللہ کے پاس ہے، اس میں خیر کا ذکر ہے۔ دنیا میں خیر بہت ہے، تجارت بھی ایک نفع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خیر کا ذکر کیا، قل ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بڑی خیر ہے۔ یہ وہی خیر ہے جو آخرت کا سامان ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے سامان فانی، اور تم لوگوں نے جو تجارتیں خریدی اور رزق کے لیے دوڑ رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑا رازق ہے۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین،
اللہ بہترین رازق ہے۔ تو صحابہ نے یہ تنبیہ کر دی کہ آئندہ ایسی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بھی سبق مل گیا کہ یہاں جو 12 صحابہ بیٹھے رہ گئے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقیوں کی پکڑ نہیں کی اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان میں بھی کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سچے تعلق کے ساتھ اور رسول اللہ کی اتباع میں سچے ہوں، صادق ہوں، تو باقی امت پر بھی ان کی وجہ سے رحم ہو جاتا ہے۔ اور جب اگر ساری امت ہی بگڑ جائے تو پھر تو رحم کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ ذریعہ بن جاتے ہیں اور باقیوں کو بھی عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ حقیقت اس صورت میں بیان ہوئی۔ اور یہود و نصارہ، یہود چونکہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور وہ تھے بھی اہل کتاب، اور اہل کتاب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں۔ ان کی کتاب میں ساری نشانیاں موجود تھیں، تو اہل کتاب ہو کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ کی تکذیب کی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی جائیں۔ اس زمانے میں آمد و رفت کے لیے گدھا استعمال ہوتا تھا، تو کتابیں گدھے پر لاد دو اور وہ لے کر جا رہا ہے، تو کتابیں لاد کر گدھا عالم فاضل نہیں ہو گیا۔ یہ مثال تم نے قائم کر دی۔ ان کتابوں کے اندر جو علوم اور معروف ہے ان سے تم نے نفع حاصل نہیں کیا۔ اگر ان علوم اور معروف پر عمل کرتے تو اللہ کے رسول کو پہچان کر ایمان لے آتے، لیکن تم عناد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے اور آپ کی نبوت کی صداقت کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے تمہاری مثال ان گدھوں جیسی ہے کہ تمہارے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، اندر ان کے علوم ہے، سب خبر ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اس کی تنبیہ کی تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ثابت فرمائی اور یہ حقیقت بیان فرمائی، تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو کر یہود یہ نفع نہ حاصل کر سکے، لیکن امت میں بعد میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان لوگوں نے نہ صحابہ سے ملاقات کرنی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، نہ قرآن۔ یہ قرآن انہیں دو گتوں کے درمیان یعنی کتاب کی صورت میں ملے گا، تو وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے وہ فائدہ حاصل کر لیں گے اور صدیقین میں شامل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہا وآخرین منہم لما یلحقوا بہ، کہ بعد میں آنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ سے نہیں ملیں گے۔ فرمایا ان کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچے گا، وہ اللہ کے رسول کو بغیر دیکھے ایسا پہچانیں گے کہ دل و جان سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور ان کے علوم کو آگے بڑھائیں گے۔ لہٰذا عجم جو قومیں اور سلطنتیں تھیں، سمرقند اور بخارا، پھر فیض وہاں پر بھی پھیلا، وہاں آئم اور فقہ پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ترمذی، امام مسلم، یہ سب عجمی ہیں۔ ان میں سے 3 عربی ہیں، وہ فقہ کے 3 امام ہیں، باقی امام اعظم عجمی ہیں۔ پھر یہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تک پہنچا۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر 2 فریقین کے اندر نا اتفاقی ہے یا خامند اور بیوی کی نہیں بنتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، نا اتفاقی ہے، بدسلوکی رہتی ہے، دلوں میں نفرتیں ہیں، تو دونوں میں سے کوئی ایک، شوہر بھی یہ کر سکتا ہے اور بیوی بھی یہ عمل کر سکتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھے، اس کی تلاوت کرے، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ شوہر ہے تو بیوی کے لیے دعا کرے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اور اگر بیوی ہے تو وہ بھی اسی طرح شوہر کے لیے دعا کرے۔ اگر ممکن ہو تو رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد پانی پر دم کریں، خود بھی پئیں اور بیوی کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نا اتفاقی ختم ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے محبت و الفت پیدا ہو جائے گی۔ فراقی رزق کے لیے، بند کام شروع ہو جانے کے لیے، دوبارہ چلنے کے لیے
آپ نے سورہ جمعہ کو تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رزق میں خوب فراخی ہوگی، برکتیں ہوں گی اور بند کام دوبارہ سے چل پڑیں گے۔ آپ کا کوئی بھی کام ہے، بزنس ہے، وہ ٹھپ ہو گیا ہے، یہ عمل کیجئے، پھر آپ دیکھیے وہ کیسے چلتا ہے۔ یہ عمل آپ نے 41 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ جن لوگوں میں وقت کی پابندی کی عادت نہیں ہے وہ روزانہ اس سورت کو عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی بھی شروع ہو گئی ہے۔ 41 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی طبیعت میں ایک ڈسپلن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاجات پوری کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔